بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ الفرقان نام ہی فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن مجید کا کہ بہت سارے ناموں میں سے ایک نام، اور صرف اسی نام سے اور اسی حوالے سے ایک پوری صورت یہاں پر اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ فرقان فرق سے ہے، فرق کر دینے والی۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو ایک آج کل خاص طور پہ ایک اور مطلب دینا چاہ رہے ہیں کہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی استغفر اللہ یہ حیثیت نہ ہو کہ اس میں کوئی بات کریں۔ فرقان سیلف ایویڈنٹ ہے، قرآن اپنی جو ہے نا اپنا بیان خود ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے معانی پر کوئی اضافہ کرے۔ رسول اللہ، صحابہ کی تفسیرات، کوئی شے نہیں ہے۔ اور اچھا تو قرآن مجید کے مطالب کیسے کھولیں گے؟ یہ اس کے لیے کہتے ہیں جی ہم زمانہ جاہلیت کی جو شاعری ہے اس سے جو ہے نا لغت کشید کریں گے، اور لغت کی مدد سے قرآن کو سمجھیں گے، باقی سب پیچھے ہو جائیں۔ تو اور اس کی دلیل کیا ہے جی؟ قرآن کا نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ جو کرائٹیریا ہے تو پھر اس میں کرائٹیریا تو سبھی پہ لگے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ جو ہے نا وہ کوئی قول جو ہے وہ استغفر اللہ لائق توجہ نہیں ہوگا۔ اچھا بہرحال ہم کہتے ہیں کہ یہ تو خیر ایک ایسا معنی ہے جو ہم کبھی واقف نہیں رہے اس معنی سے۔ فرقان کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کتاب جو دنیا میں آئے گی تو انشاءاللہ توحید اور شرک کا فرق اتنا واضح کر دے گی، حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دے گی، اور ملت حق کا باطل ملتوں سے اتنا زیادہ فاصلہ کروا دے گی کہ دنیا میں دو تہذیبیں، دو ملتیں، دو دین، دو شریعتیں اتنے واضح انداز میں زمانہ قیامت تک جو ہے نا اس کا انشاءاللہ جب تک کہ قرآن پڑھا جائے گا دنیا میں حق روپوش نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر باطل جو ہے وہ حق نہیں بن سکتا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے باطل حق نہیں بن سکتا، اور حق جو ہے وہ باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص طور پر کس وقت ہوا ہے کہ جب روئے زمین پر حق روپوش ہو گیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زمین میں، قرآن مجید کا نزول اہل زمین پر، اس واقعے کی یہ جو جہت ہے نا کہ مکمل حق روپوش ہو چکا تھا، ملتا ہی نہیں تھا کہیں حق آسمان سے اترا ہوا۔ دنیا ٹکریں مار رہی تھی، ملکوں کے ملک سفر کر رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، ان کو مل نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ کہیں کوئی ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ انتظار کرو، بہت وقت قریب آ لگا ہے کہ آخری زمانے کا جو ایک نبی آئے گا، اور جو ایک کتاب اور ایک شریعت اور ایک دین اور ایک نور لے کر آئے گا، بس اب تو اس کے دن گنو کہ کب آتا ہے وہ۔ تو یہ ہے وہ فرقان کہ جس نے روئے زمین کا اندھیرا ختم کر دیا تھا، جس نے رہتی دنیا تک کے لیے روشنی دے دی تھی۔ اچھا یہ ہے فرقان، علی عبدہ ہی اپنے بندے پر نازل فرمایا، تو اس کی سب سے بڑی نعمت، اس کی سب سے بڑی رحمت، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کو لے کر پھر اب وہ تمام جہانوں کو انذار کر دے، تمام جہانوں کو خبردار کر دے۔ تو یہ رسالت جو ہے یہ صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے، یہ محض کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، اور اس کی بنیاد یہ کتاب ہوگی۔ اچھا ذرا اس کے مضامین دیکھو۔ اس کا موضوع ہے رب العزت کی عبادت، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت اللہ اس زمین آسمان کے مالک پر فوکس کروانے والی ہمارا چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب لا کر دکھا دو۔ تو اچھا تو اس کی بڑائی، اس کی بادشاہی، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں رکھی۔ تو جو دنیا کے اندر بیہودہ باتیں تھیں اللہ رب العزت کے بارے میں، بہت بہت بیہودہ اعتقادات،
ان کی صاف نفی کرنے والی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تنہا لائق عبادت ہونا اور پوری دنیا پر اس کے اختیار کو تسلیم کروانا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر دیکھو وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ایسی پیمائش رکھی ہے چیزوں کی، ایسا تناسب رکھا ہے. کہتے ہیں صرف یہ اس ایک جملے کو لے لو اور شروع ہو جاؤ ایٹم سے لے کر جانداروں تک، اور زمین آسمان اور سورج چاند، اور اس کے جو ہیں اس کے جو ہے نا نسبت اور تناسب چیزوں کے. کہتے ہیں کہ خالقیت جو ہے نا، اللہ کا خالق ہونا عیاں ہوتا ہے. اچھا، یہ جو جہت ہے کائنات کو پڑھنے کی، یہ اس فرقان نے سکھائی، اس قرآن مجید نے سکھائی. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور ذرا یہ دیکھو کہ یہ جو قرآن کا موضوع ہے کہ بھی اس ایک کی عبادت ہے، یہی موضوع ہے، یہی لب لباب ہے. اچھا، یہی بنیادی مضمون ہے، اسی کے لیے یہ کتاب اتری ہے. کسی کی بڑائی ہو رہی ہو اس کتاب کے ذریعے سے، کسی قبیلے کی، کسی نسل کی، کسی شخص کی، کسی خانوادے کی، جس طرح کہ بالعموم مذاہب کے اندر نہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہوتی ہے. سارے دل اس کے لیے پسیجتے ہیں، سب سر اس کے آگے جھکائے جاتے ہیں، اور تمام کے تمام امور پر اللہ رب العزت کا اقتدار تسلیم کروایا جاتا ہے. اب اس کے مقابلے پر یہ دیکھو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ اس کی جو جنگ ہے جن تہذیبوں کے ساتھ، جن ملتوں کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں یہ ہے جو وہ پچھلی صورت جو ہے نا وہ نور گزری ہے، یہ روشنی جو خود بخود ایسی ہے کہ ہر دل جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کتاب کے مضامین ہیں ہی وہ جو دل کو لگنے والے ہیں، اور کوئی قلب سلیم ان کو رد کر ہی نہیں سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں. لا يخلقون شيئا، کچھ بھی تو پیدا کیا ہو انہوں نے، کس برتے پر. قرآن مجید کا کیس دیکھو نا، ذرا مقدمہ دیکھو. لا يخلقون شيئا، خدا ہیں، چلو دکھاؤ کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، خدا ہی ہے جی ہماری. سبحان اللہ، کیسے بھائی؟ تو وہ ہستی جو ساری کائنات کی خالق ہے، اتنا بڑا کیس ہے بھائی کہ وہ ان کو چھوڑو اور اس کو پکڑو. اچھا، لا يخلقون شيئا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا. چلے اچھا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ خدا ہیں. اچھا تو بھائی صاحب چلیں، آپ کچھ بھی نہیں بنا سکیں تو چلیں خود ہی آپ جو ہیں، آپ تو کسی کے بنائے ہوئے نہ ہوتے. نہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، کسی چیز پر ان کا کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے جتنوں کو دیکھا ہے جن کی خدائیاں جو ہے نا وہ مانی جاتی ہیں، اول تو یہ ہے کہ جن کی خدائیاں مانی جاتی ہیں وہ قبروں میں پڑے ہیں، لوگ ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ وہ دفن کر کے ہیں، ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈو تو وہ ملتے نہیں، تو نفع نقصان کے مالک نہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور بس اس سے بڑھ کر ذرا دیکھو، ایک تو ہے تخلیق. اچھا، تخلیق جو ہے یہ صرف مٹی کی تخلیق کر دینا، کسی ایٹم کی تخلیق کر دینا، یہ بھی بہت بڑا. لیکن اس ایٹم کے اندر، اس مٹی کے اندر، اس کاربن اور اس کیلشیم کے اندر زندگی دوڑا دی. لا الہ الا اللہ، خدا تو خدا پہ تو مطلب ہم یہ جو ہے نا عبادت، یہ بندگی بہت زبردست ہے. تو یہ پتہ مانگتی ہے اس ہستی کا جو واقعتاً اتنی بڑی شان کا مالک ہے. تو کیا ہے کہ لا یملکون موتاً ولا حیاتاً، ان کے پاس جن کی یہ پوچھتے ہیں نہ موت کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی بخش سکتے ہیں. تو یہ کرشمے، یہ معجزے جس ہستی کے ہاتھ میں، ولا نشوراً، اور دوبارہ جو زندہ کھڑا کرنا ہے تو وہ بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اتنا یہ جامع ہے توحید کا بیان. یہ بالکل شروع کا مطلب پریمبل جو ہے سورۃ الفرقان کا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو ہاشم کا کوئی بچہ جیسے ہی وہ اس کی زبان جو ہے نا وہ صاف ہونے لگتی تھی، بولنے لگتا تھا ذرا کھل کے، تو کہتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھاتے تھے کہ اس کے اندر اللہ کا ایک بہت اعلیٰ وصف ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے لائق عبادت ہونے کا ایک بہت اعلیٰ بیان ہے. اچھا،
اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مطلب اعتراضات کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قصے کہانیاں ہیں قرآن مجید اکتتبہ ادھر سے پکڑ کے کہیں سے لکھ لی ہیں اس نے، فہی تملہ علیہ بکرۃ اصیلا، صبح و شام بس یہی پڑھ کر سنا دی جاتی ہیں۔ تو قل انزلہ الذی یعلم، کہو کہ تم ذرا اس کے اندر کے مضامین دیکھو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اس کو اتارنے والا واقعتاً وہی ہو سکتا ہے جو پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کا عالم ہے، السر فی السماوات والارض۔ اچھا، پھر دوسرے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا چلتا پھرتا، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں یار ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ اس پر فرشتے اترے ہیں اور ہم دیکھیں، یا یہ ہے کہ اس پر خزانوں کی بارش ہو، پتہ تو چلے جی یہ جی خدا کے ساتھ اس کا کوئی خاص معاملہ ہے، خدا اس سے روزانہ باتیں کرتا ہے، تو پھر اگر یہ ہے تو پھر تو اس کو تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی کاروبار وغیرہ بھی کرتا ہے، وہ سارا کچھ کا مطلب بازاروں میں دیکھا جاتا ہے، تو اس پر کوئی بہت بڑے خزانوں کی بارشیں ہوں، او تکون لہ جنت ہوں، اور اس کے تو حد نظر باغات ہی باغات ہونے چاہیے، وہاں سے یہ کھائے پیے۔ اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، وہ بہت اونچی ہستی ہے جو اگر چاہتا تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں اعلیٰ چیزیں اے نبی تیرے لیے کر دیتا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے ایسے باغات اور جنتیں بہشتیں یہیں پر کر دیتا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بڑے عالی شان محلات تیرے لیے بنا دیتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعہ، ان لوگوں نے اصل میں آخرت کو جھٹلانا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور دوزخ کو اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر جو ہے وہ جو ساری بات ہو رہی ہے، اسی سے متصل بات اگلی صورت جو ہے نا وہ صورت شعراء ہے۔ ہم ایک بہت بنیادی سا مضمون ان دونوں صورتوں کا اس کا ذکر کرتے چلیں۔ اچھا، یہ صورت شعراء بھی شروع ہی ہوتی ہے تو وہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ یہ بہت ہی مبین، روشنی کر دینے والی کتاب کی حقیقتوں کو بہت ہی اعلیٰ سطح پر اجلا اور واضح کر دینے والی آیات ہیں کتاب کی۔ اچھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی لگتا یوں ہے تیری حالت کو دیکھیں تو کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا محض اس غم میں کہ یہ لوگ مومن ہو کر نہیں دے رہے، ایمان لا کر نہیں دے رہے۔ دیکھو بات سنو، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم ایک ہی نشانی آسمان سے ایسی اتاریں چاہیں اگر ہم، فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں اس حق کے آگے جھک جائیں، اٹھنے کا نام بھی نہ لیں۔ مسئلہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ فی الحال جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ایک نیا سبق رحمان کی طرف سے ان کے لیے آتا ہے، الا کانوا عنہ معرضین، بالکل اس سے یہ منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ اصل میں کیا ہے؟ یہ سورۃ الفرقان کے اندر بھی اس موضوع کو اٹھایا گیا ہے اور سورۃ شعراء کے اندر بھی اٹھایا گیا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ معاملے کے لیے اس سے زیادہ نشانیاں آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لیں، یہ تو ناکافی ہیں، نہیں بھی آپ مطلب ایسے آپ باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو تسلی نہیں۔ پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعتاً کافر کے لیے اس جہان میں اتنی گنجائش، جسے کہتے ہیں نا ان پرپز، چھوڑی ہوئی ہے کہ وہ تسلی کے ساتھ کفر بھی کرے اور بڑے آرام سے سو بھی لے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس سے زیادہ اگر یہ ہو کہ نشانیاں جو ہیں اس سے بڑھ کر دکھانے کو تو دکھا دے، کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایک ہی نشانی ایسی اتاریں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں اس حق کے آگے، انکار کرنے کی تاب بھی ان کے اندر نہ ہو۔ پوائنٹ تو مطلب وہی ہے کہ اچھا اس درجے میں کروائیں اور پھر جو ہے نا پھر یہ کفر کیسے کریں گے؟ اگر یہ ہو جائے تو دنیا تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں کفر کی گنجائش چھوڑنی ہے۔ اچھا، اس گنجائش چھوٹی ہوئی میں ہی کچھ لوگ ہوں گے جو خدا پر ایمان لے لیں گے، ان کا ایمان خدا کو پیارا ہے، ان کا تو اگر اس سے زیادہ دکھا دیں پھر تم ایمان لے آؤ تو خدا کو وہ ایمان اصل میں پیارا نہیں،
وہ خدا کو درکار نہیں ہے. مطلب خدا آ جائے اپنی جنت کو لے آئے اپنے دوزخ کو لے آئے، کون مائی کا لال ہے پھر کفر کرے، پھر تو قصہ تمام ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ کافر جو ہیں اس کو بڑی وسیع ایک دائرہ کافر کے لیے یہاں چھوڑا ہے. کافر چاہے تو دندنا سکتا ہے، کافر چاہے تو یہ صاف کہہ سکتا ہے کہ رسولوں وغیرہ کی جو بات ہے بالکل فضول ہے، بالکل اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ہماری تو تسلی نہیں ہوئی ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہنسے کھیلے موج کرے عیاشی کرے، بالکل نڈر ہو جائے، اس کو واقعتاً لگے کہیں کوئی دوزخ نہیں، اس کو واقعتاً لگے کہ کہیں کوئی جنت، کوئی فرشتے، کوئی آخرت، کوئی حساب، کوئی کتاب، کہیں اس کائنات کا ایسا مالک ہے جو ان صفات کا مالک ہے اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی سارا جو ہے نا. تو اس وجہ سے ایک خاصا بڑا دائرہ خدا نے کافر کے لیے عمدن قصدن چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ دائرہ اگر نہ رہے تو تمہارا اے مسلمانوں تمہارے اس ایمان کا بھی پھر کوئی مول نہ پڑے. تو ہے نا، مطلب اسی دنیا کے اندر ہی جہاں کافر دندناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ نبیوں نے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اسی دنیا میں ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو راتوں کو مطلب سجدوں میں پڑے ہوئے استغفار ہی کیے چلے جاتے ہیں. ایک گناہ کبھی کر لیں تو پتہ نہیں 20 بار خدا سے کہتے ہیں خدایا معاف کر دے. تو یہ وہی جہان ہے نا، یہ وہی جہان ہے جس کے اندر کافر کہتا ہے کوئی ایویڈنس نہیں. تو اسی کے اندر تو خدا کے پرستار کیوں کر پہچانے جائیں جہاں ایک وسیع دائرہ اس بات کا ہو کہ لوگ کہیں کہ ہے ہی نہیں، لوگ کہیں کہ تو یہ جو ہے نا یہ مضمون ہے بنیادی. یہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو ہم اس کے جو ہے نا کچھ مقامات کو اور کھولتے. ان دونوں کی صورتوں کی جو فضا ہے تو وہ دراصل یہی ہے. اور خاص طور پر یہ سورۃ الفرقان کا جو آخری حصہ ہے وہ فرقان کے حوالے سے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے اس نے جو پھر شرک اور توحید کا فرق کر دینے کے بعد اور بالکل دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کا مسئلہ اٹھا دینے کے بعد اب یہ دیکھو کہ ایسی خوبصورت جماعت اس کتاب نے کھڑی کی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ذرا ایک چلتے پھرتے دیکھو اب ان رحمان کے بندوں کو جو زمین میں انتہائی عاجزی سے یہ ان کا چلنا ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل جو ہیں نا ان کے منہ لگتے ہیں اتنی خوبصورتی سے یہ ان کو جواب دیتے ہیں اور بالکل جو ہے نا جو عزت ہوتی ہے حق والوں کی اور جو ادب ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. راتوں کو دیکھو یہ کیسے سجدوں میں پڑے رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. صبح و شام دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، خدایا بچا لینا ہمیں دوزخ سے، بہت ہی برا عذاب ہے وغیرہ وغیرہ. اذا انفقوا لم یسرفوا. اچھا ان کا دیکھو جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ یہ فضول خرچی میں جاتے ہیں، ولم یقتروا، نہ تم ان کو کبھی بخیل دیکھو گے. وکان بین ذلک قواما. ایک بہت ہی میانہ روش جو ہے پوری زندگی کے اندر رہن سہن کے اندر اس کتاب نے اس دین نے اس نبی نے ان کو دے دی ہے. تو اب یہ عملی نمونے دیکھو جو فرقان ہے نا، جو حق اور باطل کا فرق کروانے والی آسمان سے اتری ہوئی ہے جو دستاویز ہے، اس کا عملی ظہور دیکھو خدا کے ان بندوں کے ذریعے سے. اور ایک ایسی ہے ماشاء اللہ کہ مطلب یہ وہ لوگ تھے ان میں سے بہت سارے ڈاکے ڈالتے تھے، بندوں کو مارتے تھے، خون کرتے تھے. صحابہ میں سے بہت ساروں کے جو اسلام لانے سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ان لوگوں کو استغفر اللہ بالکل وحشی جو تھی وحشیت سے نکال کر دیکھو کیسے خدا پرست اور کیسے اخلاق کے پیکر اور پاکیزگی کے مرقع جو ہے نا وہ بنا کر اس کتاب نے دکھائے ہیں. تو یہ جو فرقان ہے اس کا جو عملی ظہور ہے ان انسانوں کے ذریعے سے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کتاب کا مطلوبہ انسان بن کر دکھانا روئے زمین میں اس کتاب کے مقصد کو پورا کروانے کے لیے بہت اہم. تو یہ وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے تربیت کتنا بڑا وہ ہے کہ کیونکہ لوگوں نے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عموماً کتاب نہیں پڑھتے بلکہ کتاب کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں دنیا، اور ان انسانوں کو دیکھ کر ہی دنیا ایمان لے کر آتی ہے. تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے ایک بہت بھاری بھرکم جو ہے
افراد ایسے تیار کر دیں، ایک فیکٹری ایسے لگائی سبحان اللہ، جو نہ صرف یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، بلکہ یہ کہ ایسے پیدا ہوئے کہ آگے پھر وہ ری پروڈکشن کا سسٹم جو ہے وہ چلا کہ نسلوں تک پھر خدا پرستوں کے ٹھٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر دکھائے۔ تو یہ ہے اس قرآن کا معجزہ۔ اس قرآن کے معجزے جو ہیں کہتے ہیں کہ پرانے شریعتوں کے جو معجزے تھے بالعموم وہ حصی تھے۔ موقع پر دیکھ لیا جی عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مردہ کو بیٹھا کر دیا ہے، زندہ کروا دیا ہے، اچھا جی وہ سوٹا جو ہے وہ سانپ بن گیا ہے، وہ موقع تھا دیکھ لیا۔ اس کتاب نے البتہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو عقول کو مبہوت کر دینے والے جو نمونے پیش کیے ہیں، خاص طور پر صحابہ کی جماعت، وہ اس کا ایک معجزہ ہے کہ مطلب چند مہینوں کے، چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل ان لوگوں کا ایک نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو یہ چند موضوعات تھے جو ہم نے سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء سے آپ کے سامنے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔